آج 5 دسمبر 2025 کی شام کو DGISPR کی طرف سے احمد شریف چودھری صاحب لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فل جنرل بنائے، 4 اسٹار جنرل، اور اس کے بعد پھر 5 اسٹار جنرل کے بھی امکانات پیدا ہو رہے ہیں کسی بھی جنرل کے لیے۔ فیلڈ مارشل صاحب 5 اسٹار جنرل ہیں تو پاکستان میں ایک روایت بن گئی ہے، بلکہ یہ پہلے نہیں دوسرے 5 اسٹار جنرل ہیں۔ پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان بھی 5 اسٹار جنرل رہ چکے ہیں، لیکن دیگر افواج میں ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو 5 اسٹار کا عہدہ ملا ہو، نہ نیوی میں نہ ایئر فورس میں۔ آج احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے دھواں دھار پریس کانفرنس کی گئی۔ اس کو دھواں دھار کہنا بھی میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے، اس سے بھی کچھ آگے نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں آگے، جس طرح کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے عمران خان کے لیے۔ آج تک کسی جنرل کی طرف سے، کسی بھی DGISPR کی طرف سے ایسے الفاظ کسی سیاستدان کے لیے استعمال نہیں کیے گئے، انتہائی سخت الفاظ تھے، اور انہوں نے ایسا خود بھی کہا کہ پہلے کسی سیاستدان کی طرف سے ایسا نہیں کہا گیا۔ جس طرح سے عمران خان کا بیانیہ ہے، جس طرح سے عمران خان بات کر رہے ہیں، DGISPR نے عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن سارے اشارے انہی کی طرف تھے، عمران خان کی طرف تھے۔ لیکن اسی پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی کی طرف سے منصور علی خان نے کہہ بھی دیا کہ آپ عمران خان کا نام تو نہیں لے رہے، لیکن سارا کچھ انہی کی طرف آپ کہہ رہے ہیں، انہی کی طرف آپ کے اشارے ہیں۔ اس کی انہوں نے تردید نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ ذہنی مریض ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف سیاست کر رہا ہے، انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا، اور جس طرح سے صحافیوں کا کچھ کا انہوں نے ذکر کیا، جس طرح سے باہر بیٹھے ہوئے صحافی ہیں، صحافی ان کو کہیں یا نہ کہیں، یوٹیوبر ہیں جو عمران خان کی حمایت میں بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کے بیانیے کو آگے لے کے چلتے ہیں، ان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، ان کے نام لیے، بلکہ انہوں نے فوٹیج بھی چلا دی، ان کی ویڈیو بھی چلا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی ایک یوٹیوبر کی ویڈیو چلائی گئی، اور یہ تھے اسد علی طور۔ اسی کانفرنس کے دوران احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے اجمل جامی ایک بہت بڑے اینکر ہیں، بہت بڑا نام ہے، ان کی بھی درگت بنا دی۔ انہوں نے سوال ایسا کیا تھا کہ ان پر انہوں نے چڑھائی کر دی۔ اجمل جامی صاحب کی طرف سے سوال ایک نہیں بلکہ 4 سوالات انہوں نے پوچھے، ان میں سے ایک یہ سوال بھی تھا SIF کے حوالے سے بھی ان کا سوال تھا، باقی ان کے سوالات نوٹیفیکیشن کے بارے میں تھے۔ تو یہاں پہ ہم چلتے چلتے یہ بات بھی کر دیں گے، جس طرح سے نوٹیفیکیشن پر بحث شروع ہو گئی تھی اور آئندہ بھی کئی روز تک بحث یہ چلنی تھی، وہ سارے کا سارا دب کے رہ گئی آہ دیوانے کی۔ وہ جس طرح سے ایک گانا ہے، شہنائیوں کی گونج میں دب کے رہ گئی آہ دیوانے کی، اسی طرح سے جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا، اس پر جو بحث ہو رہی تھی، جو مزید بھی ہونی تھی، وہ DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس کے نیچے دب کے رہ گئی ہے، کیونکہ ان کی طرف سے جس طرح سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، پہلے کسی بھی DGISPR کی طرف سے ایسی سخت اور غصے والی پریس کانفرنس نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بیانیاں بناتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بیانیاں بناتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک آج کی اس رجیم سے اطمینان کا تعلق ہے اور عدلیہ سے اطمینان کا تعلق ہے، اس پر بھی وہ شکوہ کناں نظر آئے کہ کس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کسی صحافی کی طرف سے یہ بھی پوچھا گیا کہ 9 مئی کے تھوڑے سے فیصلے ہوئے ہیں، باقی ابھی ہونے والے ہیں، تو اس پر DGISPR نے کہا کہ جہاں تک فوجی عدالتوں نے فیصلے دینے تھے وہ ہم دے چکے ہیں، باقی یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، اس کی جواب دہ عدلیہ ہے، یہ عدلیہ کو بتانا ہوگا یا پھر عدلیہ کو فیصلے کرنے ہوں گے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ فوج کوئی ریاست نہیں ہے، ریاست حکومت ہی ریاست ہے، اور پاک فوج اس کا ایک ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہی بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی صحافیوں کی طرف سے سوالات کیے گئے اور بہترین سوالات بھی کیے گئے، جیسے کہ محمد مالک کی طرف سے سوال کیا گیا، منصور علی خان نے بھی سوال کیا، دیگر بھی کئی صحافیوں نے سوالات کیے جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ بہترین سوال کیے گئے تھے۔ سب سے پہلا سوال ایوب، شاید میرا خیال ان کا نام ہے، جو راوی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کی طرف سے سوال کیا گیا کہ دیکھیں سہیل آفریدی نے کس طرح کہہ دیا، فوج پر الزام لگا دیا، غلیظ زبان استعمال کی کہ فوجی کتے باندھا کرتے تھے۔ جب ہم نے کہا کہ مسجدوں میں کتے کیوں باندھتے ہو، تو فوج کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ان سے سوال کیا گیا، اور یہ ایوب صاحب کی طرف سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے تو ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ جہاں تک محمد مالک صاحب کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل معافی ہے، تو کیا پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ تو اس پر DG صاحب کی طرف سے بڑا
خوبصورت جواب دیا گیا. انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں کرنا, یہ حکومت نے کرنا ہے, یہ ریاست نے کرنا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت ہی ریاست ہے جبکہ فوج اس کا ایک حصہ ہے. تو بیانیے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ بناتے ہیں, پاکستان کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں, پاک فوج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں. جب ان سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ وہ تو کہتے ہیں عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک فرد کی بات کرتا ہوں, تو اس پر DGISPR کی طرف سے وضاحت کی گئی کہ کیسے یہ ایک کی بات کرتے ہیں, پاک فوج کا سپہ سالار اس کی بات کرتے ہیں اور پوری فوج ان کے انڈر ہوتی ہے. اگر آپ سپہ سالار کے خلاف بات کریں گے تو مورال پر کیا اثر پڑے گا, اخلاقیات پر کیا اثر پڑے گا, پاک فوج کے اندر کیا کیا باتیں ہوں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طرح سے انڈیا والے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان کے بیانیوں کو لے کے آگے بڑھاتے ہیں, اور کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا. ان کو کیا ادائیگی کی جاتی ہوگی, ان کو کیا قیمت ادا کی جاتی ہوگی. انہوں نے کہا کہ افغانستان والے بھی, وہاں کا میڈیا بھی پاکستان کے خلاف انہی کے کہنے پر سارا کچھ کر رہا ہے. تو DGISPR کی طرف سے جیسا کہ کہا کہ بہترین سوالات وہاں پہ کیے گئے اور DGISPR کی طرف سے ہر سوال کا جواب دیا گیا. جامی صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا اسٹریٹجک جو کمانڈر لگایا جانا ہے وہ دیگر افواج سے بھی ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ آئین پڑھیں, آئین دیکھیں. باقی سوالات بھی ان کے پاک فوج کے حوالے ہی سے تھے. نوٹیفیکیشن کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا بیانیہ بناتے ہیں, اچھی خاصی ان کی کر کے رکھ دی, دوگت بنا دی, بلکہ ان کی بھی تھوڑی سی توڑ پٹ دی اجمل جامی صاحب کی. باقی کئی سوالات کرنے والوں کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اپریشیشن وہاں پہ ملی ہے انہی کو جن کو راوی کہا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے اور خصوصی طور پہ سہیل افریدی کے حوالے سے جو سوال کیا تھا, کئی لوگوں کی طرف سے اس کی پذیرائی کی گئی, بلکہ ایک اینکر کی طرف سے ان کا نام لے کے کہا گیا کہ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے, اور کس طرح سے آج کی حکومت ان کو رعایت پہ رعایت دیتے چلی جا رہی ہے, تحریک انصاف کو, عمران خان کو, ان کے پارٹی کے دیگر لیڈروں کو. تو ایک کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں, ان کے سیکرٹری اطلاعات کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے, یہ جو پاک فوج کے خلاف بات کی جاتی ہے, اداروں کے خلاف بات کی جاتی ہے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس پر بھی DGISPR کی طرف سے کہا گیا کہ یہ منافقت والی بات ہے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ کیا یہ اپنے لوگوں کو روکتے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس بیانیے کے ساتھ متفق نہیں ہے, پاک فوج کے خلاف جو بیانیہ بنایا جاتا ہے, جس طرح سے پاک فوج کے خلاف بات کی جاتی ہے, جس طرح سے جنرلوں کا نام لے کے بات کی جاتی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہے تو پھر کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں. ایسا یہ نہیں کرتے, تو یہ منافقت سے کام لے رہے ہیں. عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسے ہی کہا کہ ذہنی مریض ہیں, بلکہ خاتون کی طرف سے سوال کیا گیا کہ آپ نے عمران خان کے بارے میں اس طرح سے کہا کہ ملک دشمنی کر رہے ہیں, عمران خان اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی کہا, چوتھا میں نے یہ بھی کہا, انہوں نے 2-3 باتیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ذہنی مریض بھی کہا ہے, اور ایک موقع پر ان کی طرف سے شدید غصے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھونکنے والے لوگ ہیں. یہ DGISPR صاحب اپنی پریس کانفرنس کے دوران ہی کہہ رہے تھے. باقی DGISPR صاحب نے انڈیا کے حوالے سے بھی سلائیڈیں چلائیں اور افغانستان کے حوالے سے بھی سلائیڈیں چلائیں. تو باقی انہوں نے کئی اینکر کو بھی دکھایا جن میں شہباز گل تھے, عمران ریاض خان تھے, جبکہ اسطور جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بھی انہوں نے تھوڑی سی چلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسطور بھی ایسی بات کرتے ہیں جو ناقابل برداشت ہے. تو باقی DGISPR صاحب کی طرف سے جس طرح سے عدم اطمینان یوں کہہ لے کہ کیا گیا حکومت پر بھی, عدلیہ پر بھی, ویسے انہوں نے واضح طور پر نہیں کہا, لیکن انہوں نے جس طرح سے گلہ کیا, شکوہ کیا کہ فیصلے کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی, اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ عدم اطمینان کا اظہار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی. کسی کی طرف سے سوال کیا گیا کہ میڈیا میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, پاکستانی میڈیا میں بھی شام کو جس طرح سے ٹاک شو ہوتے ہیں ان میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس پر DG صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے خود ہی ان کا پردہ اتارنے کی کوشش کی ہے, میں تو ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا. انہوں نے کہا کہ شام 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک انہی ہی کا بیانیہ آگے بڑھایا جاتا ہے, یعنی عمران خان کے بیانیے کی بات کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں نے دیکھ لیں کہ کس طرح سے بات کی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی یا پابندیاں لگیں گی, انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے, تو دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے. DGISPR کی طرف سے تحریک انصاف کی ایک خوبی کا برملا اعتراف کیا گیا. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ انہوں نے
کھلے دل سے اس کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ گوبل جو جرمنی کا بہت بڑا پراپیگنڈا کرنے والا شخص تھا جنگ عظیم دوم نے، اس نے جس طرح سے پراپیگنڈا کیا، جھوٹ کو سچ بنا کے دکھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ آج زندہ ہو کے آ جائے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے، جس طرح سے بیانیہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ بنانے میں بہت بڑے ماہر ثابت ہوئے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ آج کی حکومت کی یا پھر فوج کی صلح ہو جاتی ہے تو پھر اس پارٹی کو، ان کے لوگوں کو ایسے کام کے لیے رکھ لینا چاہیے۔ ڈی جی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان ایک تو ذہنی مریض ہیں، دوسری ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، تیسرا انہوں نے کہا کہ اب یہ مزید ناقابل برداشت ہے۔ اسی پر سوالات اٹھے تو پھر کیا ان پر پابندی لگائی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ حکومت کا کام ہے۔ ڈی جی صاحب کی یہ پریس کانفرنس 2 گھنٹے کی تھی، جس میں سے آدھا وقت وہ شدید غصے میں نظر آئے، لیکن بعد میں بھی غصہ ان کا چھلکتا رہا، لیکن آخر میں جا کے کسی حد تک وہ نرم بھی ہو گئے تھے۔ لیکن عمران خان کا جیسے ذکر آتا وہ شدید غصے میں آ جاتے تھے۔ اپنے اس ویلاگ کے پہلے کمنٹ میں ہم ان کے ویلاگ کا لنک رکھ دیتے ہیں، اگر کوئی ان کو سننا چاہے، دیکھنا چاہے اور محسوس کرنا چاہے وہ کتنے عمران خان کے خلاف غصے میں تھے تو وہ دیکھ سکے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔